بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف جر اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ الفیہ کا شعر دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی عبارت لکھی ہے شرح ابن عقیل کی، وہ عبارت انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ بالجر والتنوین والنداء والف لام ومسند للاسم تمییز حصل، ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی فی هذا البیت علامات الاسم فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والاضافة والتبعیة نحو مررت بغلام زید الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزید مجرور بالاضافة والفاضل مجرور بالتبعیة وهو اشمل من قول غیره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالاضافة ولا الجر بالتبعیة۔ ومنها التنوین وهو على 4 اقسام: تنوین التمکین وهو اللاحق للاسماء المعربة كزید ورجل الا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات والا نحو جوار وغواش وسیاتی حکمها۔ وتنوین التنکیر وهو اللاحق للاسماء المبنیة فرقا بین معرفتها ونکرتها نحو مررت بسیبویہ وسیبویہ آخر۔ وتنوین المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذکر السالم كمسلمین۔ جر کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، ندا کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اسم کی اسناد کے ساتھ تمیز حاصل ہوتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں اسم کی علامات کو ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک جر ہے اور یہ شامل ہے جر بالحرف کو اور جر بالاضافت کو، جر بالتبعیہ کو۔ جیسے مررت بغلام زید الفاضل، غلام یہاں پہ مجرور ہے حرف کی وجہ سے، زید یہاں پہ مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، اور فاضل یہاں پہ مجرور ہے تبعیت کی وجہ سے، اور یہ زیادہ شامل ہے دوسروں کے اس قول سے بحرف الجر، اس لیے کہ یہ جر بالاضافت کو اور نہ ہی جر بالتبعیت کو شامل ہوتا ہے۔ اور اسی میں سے تنوین ہے، اور یہ 4 قسموں پر ہے۔ تنوین تمکین، اور یہ وہ ہے جو لاحق ہوتی ہے اس میں معرب کے آخر میں، جیسے کہ زید اور رجل سوائے جمع مؤنث سالم کے، جیسے کہ مسلمات، اور سوائے جوارن اور غواشن کے، اور ان کا حکم آگے آئے گا۔ اور تنوین تنکیر یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اس میں مبنی کے فرق کرتے ہوئے اس کے معرفہ اور نکرہ کے درمیان، جیسے مررت بسیبویہ و بسیبویہ آخر۔ اور تنوین مقابلہ یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے جمع مؤنث سالم میں، جیسے کہ مسلمات، اب یہ نون کے مقابلے میں ہے جو جمع مذکر سالم میں ہے، جیسے کہ مسلمین۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے صاحب الفیہ نے اسم فعل اور حرف کو شروع کیا ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ اسم سے کیا ہے، کیونکہ اسم جو ہے وہ نسبتاً افضل ہوتا ہے فعل سے بھی اور حرف سے بھی۔ بہرحال یہ جو شعر ہے ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، جو تشریح ہے وہ ہم بعد میں اور آخر میں کریں گے، جب یہ ساری اس سے متعلقہ نیچے جب شرح ابن عقیل ہم مکمل کر لیں گے۔ تو حضرت شرح ابن عقیل صاحب فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر ذکر کیا ہے اس میں اسم کے علامات ذکر کی ہیں۔ تو اسم کی پہلی علامت جو ذکر کی ہے وہ ہے بالجر، کہ اسم کے اوپر جر داخل ہوتا ہے۔ اب یہ جو جر کہا ہے، اس جر سے حضرت فرما رہے ہیں کہ جر بالحرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس کے اوپر کوئی حروف جر داخل ہو، اور اسی طریقے سے جر بالاضافت بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسم وہ مجرور ہو اضافت کی وجہ سے، یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے جر بالتبعیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اسم ہے وہ اضافت کے مضاف الیہ کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو صفت ہے اس کا اعراب وہی والا ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے۔ بالفرض اگر مضاف الیہ وہ موصوف ہے تو جو اس کی صفت آئے گی اس کے اوپر بھی جر والا اعراب ہی آئے گا۔ اب یہ والا جو جر والا اعراب آ رہا ہے صفت کے اوپر، یہ جو مضاف الیہ ہے اس کے تابع ہو کر آ رہا ہے۔ اب حضرت نے آگے ساروں کی مثالیں دی ہیں، اور ایک ہی مثال ہے جس کے اندر تینوں قسمیں یہ جر کی جمع ہو رہی ہیں، جر بالحرف بھی آ رہا ہے، جر بالاضافت بھی آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جر بالتبعیہ بھی آ رہا ہے۔ فرما رہے ہیں مررت بغلام زید الفاضل۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے غلام مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، تو یہ تو ہو گیا جر بالحرف، اور یہ جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے غلام کا، غلام مضاف ہے۔ اب یہ جو زید مجرور ہے یہ کیوں مجرور ہے؟ جر بالاضافت کی وجہ سے۔ اور دیکھیں یہ زید موصوف بھی ہے، الفاضل اس کی صفت ہے، فاضل یہ مجرور کیوں ہے؟ جر بالتبعیہ کی وجہ سے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ غلام مجرور ہے جر بالحرف کی وجہ سے، زید مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، اور فاضل مجرور ہے تبعیت کی وجہ سے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت نے ذکر کیا نا کہ جر کا لفظ، کہ جر آتا ہے اسم کے اوپر، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ شامل ہے، کیونکہ جر کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ اگر حرف جر کہتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اسم کے علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہوتا ہے، تو اگر اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں تو جو جر کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس میں سے جر بالاضافت ہے، دوسری اس میں سے قسم ہے جر بالتبعیہ، یہ دونوں قسمیں داخل نہیں ہونی تھی۔ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ شامل ہے دوسروں کے اس قول کی وجہ سے حرف جر، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرف جر یہ اسم کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر ہم حرف جر کہتے ہیں تو جر بالاضافت کو شامل نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جر بالتبعیہ کو یہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا ہے کہ جو اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے تنوین داخل ہوتی ہے۔
اب تنوین کی قسمیں ایک ایک کر کے حضرت تنوین کی قسمیں ذکر کریں گے. یہاں پر ہم نے تنوین کی کل 3 قسمیں ذکر کی ہیں. جو باقی قسم ہے چوتھی قسم ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے. فرما رہے ہیں قسم کے علامات میں سے تنوین ہے اور یہ 4 قسموں پر ہے. نمبر 1 تنوین تمکین. تنوین تمکین کیا ہوتی ہے؟ یہ اس میں مورب کے آخر میں آتی ہے. لاحق کا مطلب ہوتا ہے آخر میں لگنا. دیکھیں ایک ہوتا ہے داخل. داخل ہوتا ہے شروع میں آنا. جیسے حرف جر ہے وہ شروع میں آتے ہیں تو ہم کہیں گے حرف جر داخل ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے لاحق. لاحق کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے لگنا. تو اس کو کہا جاتا ہے لاحق. تو اس میں مورب کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین تمکین کہتے ہیں. جیسا کہ زیدن اور راجلون. یہ تنوین کیا بتاتی ہے؟ یہ تنوین بتاتی ہے کہ یہ جو اسم ہے اپنے مورب ہونے کے تقاضا کے اندر راسخ ہے. اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. دیکھیں ذرا سوائے جمع مؤنث سالم کے. جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو تنوین آتی ہے وہ تنوین تمکین نہیں ہوتی، وہ آگے آ رہی ہے، وہ تنوین مقابلہ ہوتی ہے. جیسا کہ مسلمات. اور اسی طریقے سے جو جوارن اور غواشن کے آخر میں تنوین ہے یہ تنوین تمکین نہیں ہے. اس کا جو حکم ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے. دوسری قسم حضرت بتا رہے ہیں کہ تنوین کی تنوین تنکیر ہے. تنوین تنکیر کون سی قسم ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ تنوین تنکیر جو ہے یہ اس میں مبنی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے تاکہ فرق ہو جائے اس میں مبنی معرفہ میں اور نکرہ میں. اس کی مثال آگے آ رہی ہے. جیسے کہ مررت بسیبویہ و بسیبویہ آخر. اب یہ جو سیبویہ ہے جس کے اوپر تنوین نہیں ہے یہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بڑے مشہور شخص کا نام ہے جو کہ نحو کے بہت بڑے عالم تھے. لیکن یہ جو سیبویہ ہے اس کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین نکرہ ہونا بتانا چاہ رہی ہے. یعنی یہ تو ایک معرفہ ایک متعین شخص ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ ایک نکرہ اور ایک غیر معروف یعنی یہ غیر متعین یہ شخص ہے. تو یہ بتانے کے لیے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ جو تنوین تنکیر ہے یہ اس میں مبنی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے. فرق ہو جاتا ہے اسے معرفہ اور نکرہ کے درمیان. جیسے یہ معرفہ تھا سیبویہ اور یہ جو سیبویہ ہے یہ نکرہ ہے. اور اسی طریقے سے تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ کا مطلب ہوتا ہے عوض، یعنی جو مقابلے میں آتی ہے، جو عوض میں آتی ہے. یہ اصل میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین آتی ہے. جو جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہے اس نون کے عوض میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین لے آتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں تیسری قسم ہے تنوین مقابلہ اور یہ وہ ہوتی ہے جو آخر میں لگتی ہے جمع مؤنث سالم کے، جیسا کہ مسلمات. اب یہ اس نون کے مقابلے میں جو کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں نون آتا ہے، تو چونکہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں نون نہیں آتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہم تنوین لے آتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی ہیں. چوتھی قسم جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم تنوین عوض اور تنوین ترنم کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وتنوین العوض وهو على 3 اقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق اذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وانتم حينئذ تنظرون اي حينئذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم واتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوض اما تضاف اليه نحو كل قائم اي كل انسان قائم فحذف الانسان واتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء واتى بالتنوين عوضا عنها. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كقوله أكل اللوم عاذلا والعتابا وقولي نصبت لقد أصابا فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدين. ترجمہ دیکھ لیں. اور تنوین عوض وہ 3 قسم پر ہے. ایک وہ جو عوض ہو جملہ سے اور یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اذ پر جملہ کے عوض میں جو کہ اس کے بعد ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وانتم حینئذ تنظرون، یعنی جس وقت روح الحلقوم میں پہنچے گی، گلے میں پہنچے گی. تو یہاں پہ بلغت روح الحلقوم حذف ہو گیا اور تنوین لیا اس کے عوض میں. اور دوسری قسم وہ ہے جو کہ اسم کے عوض میں ہو اور یہ وہ ہے جو لاحق ہوتی ہے ہر ایسے اسم کے عوض میں جس کی طرف کسی کو اضافت کی جاتی ہے. جیسے کلو قائمن، یعنی اصل میں تھا کلو انسان قائمن، انسان کو حذف کر دیا گیا اور تنوین لے آئے گئے ہیں اس کے عوض میں. اور ایک اور قسم ہے جو کہ حرف کے عوض میں ہوتی ہے اور یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے جوارن غواشن اس جیسی مثالوں میں حالت رفیع اور جلی میں. جیسے ہاؤلائی جوارن مررت بجوارن، یا کو حذف کر دیا گیا اور تنوین لے آئے ہیں اس کے عوض میں. اور تنوین ترنم یہ وہ ہوتی ہے جو قوافی مطلقہ کے آخر میں آتی ہے، وہ قوافی مطلقہ جس کے آخر میں حرف علت ہو. جیسا کہ شاعر کا قول ہے اکل لوم عادل والعتابا وقولی نصبت لقد اصابا. یہاں پر تنوین لے ہیں الف کے عوض میں ترنم کی وجہ سے. اور جیسا کہ شاعر کا قول ہے ازف التراحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدین. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں تنوین کی قسموں کے بارے میں بحث چل رہی ہے
حضرت نے فرمایا تھا کہ 4 قسم کی تنوینیں ہیں جو کہ اسم کے اوپر داخل ہوتی ہیں۔ 3 قسم کی تنوینوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چوتھی قسم کی جو تنوین ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے، تنوین عوض۔ اس کے علاوہ 2 قسم کی تنوینیں اور بھی ہوتی ہیں جس کا ذکر آئے گا، ایک قسم کی تنوین کا ذکر ہم آج کے سبق میں کریں گے اور ایک قسم کی تنوین اور ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چوتھی قسم کی تنوین کی، وہ قسم ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ کل 3 قسموں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 وہ تنوین عوض جو کہ ایک جملے کے عوض کے اندر آتی ہے، یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کہ اس کے آخر میں آتی ہے، یعنی جو اذ ہے نا اس کے آخر میں تنوین لا کے اس کو پڑھ دیتے ہیں اذن۔ فرما رہے ہیں جیسا کہ وہ تنوین جو کہ اس کے آخر میں آتی ہے یہ ایک جملے کے عوض میں ہوتی ہے، وہ جملہ جو اس کے بعد محذوف ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوگے۔ اب اصل میں یہ جو ہے نا ہینا کے بعد جو اذ ہے یہ اصل میں اذ تھا، یہ جو اذن ہوا ہے نا اس میں اصل میں یہ تھا کہ اس کے بعد ایک پورا جملہ تھا جس کو حذف کر کے ہم نے اذ کے اوپر تنوین لے آئے ہیں۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ والا تھا، اذ بلغت الروح الحلقوم، جس وقت جو روح ہے وہ حلقوم یعنی گلے میں پہنچے گی اس وقت تم دیکھ رہے ہوگے۔ تو اس پورے جملے کو حذف کر کے جو اذ تھا اس کے اوپر ہم تنوین لے آئے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ بلغت الروح الحلقوم اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تنوین لے آئے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ پہلی قسم ہے تنوین عوض کی جو کہ جملے کے عوض میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسری قسم کی تنوین وہ ہوتی ہے جو کہ ایک اسم کے عوض کے اندر آتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اس مضاف الیہ کو حذف کر کے جو مضاف ہے مضاف کے اوپر تنوین لے آتے ہیں، یہ وہ والی قسم ہے جو کہ تنوین عوض ہے اور اسم کے عوض کے اندر آ رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کہ اسم کے عوض میں آتی ہے اور یہ لاحق ہوتی ہے ہر ایسے اسم میں جو کہ مضاف الیہ کے عوض میں آتا ہے، جیسا کہ کل قائم۔ اب یہ جو کل تھا نا اصل میں تھا کل انسانن تھا، انسانن کو ہم نے حذف کر دیا اور اس کے عوض میں جو کل تھا اس کے اوپر ہم تنوین لے آئے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو کل ہے اس کے اوپر تنوین کو لے آئے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے تنوین عوض کی جو کہ اسم کے عوض میں آ رہی ہے۔ تنوین عوض کی تیسری قسم وہ ہے جو کہ حرف کے عوض میں آتی ہے۔ اصل میں حرف ہوتا ہے، حرف کو حذف کرتے جو باقی اس سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہم تنوین لے آتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم ہے تنوین کی وہ ہے جو کہ حرف کے عوض میں آتی ہے اور یہ وہ ہے جو کہ لاحق ہوتی ہے جوارن، غواشن جیسی مثالوں میں۔ دیکھیں ناقص کا یہ قاعدہ ہے، تفصیل کے اندر تو میں نہیں جاؤں گا۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ حالت نصبی کے اندر تو یا پڑھی جاتی ہے لیکن حالت رفعی اور حالت جری کے اندر یہ یا حذف ہو جاتی ہے۔ باقی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو ہماری پلے لسٹ موجود ہے، علم الصیغہ کی پلے لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے علم الصرف کی پلے لسٹ میں بھی اس قاعدے کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسی تھا، جواریجو غواشیو تھا، تو پھر یہاں پہ حالت رفیع اور جری کے اندر ہم نے یا کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں جو را ہے اس کے اوپر تنوین لیا، یہ جوارن اور غواشن ہو گیا۔ البتہ حالت نصبی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، حالت نصبی کے اندر یہ یا پڑھی جاتی ہے۔ فرمانے ہیں جیسے کہ ہاؤلائی جوارن یہ حالت رفیع کی مثال ہے، یا حذف ہوگی، مررتو بجوارن یہ حالت جری کی مثال ہے، یہاں پر بھی یا حذف ہوگی۔ یہ فرمانے کہ یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو تنوین ہے وہ لے آئے ہیں اس سے پہلے والے حرف پر۔ تو یہ کل 4 قسم کی تنوینیں ہیں جو کہ اسم کے اوپر داخل ہوتی ہیں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کی تنوینیں اور بھی ہیں، لیکن یہ جو 2 قسم کی تنوینیں ہیں یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک تنوین ترنم بھی ہوتی ہے۔ اب تنوین ترنم کیا ہوتی ہے؟ جو کہ قوافی مطلقہ کے آخر میں آتی ہے۔ اب قوافی مطلقہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں قوافی قافیہ کی جمع ہے، یعنی جو شعر کا جو مصرع ہوتا ہے اس کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو قوافی مطلقہ کہا جاتا ہے، یا قافیہ مطلقہ آپ کہہ لیں واحد کو، جمع ہوگا تو پھر آپ اس کو کہیں گے قوافی مطلقہ۔ یعنی شعر کا جو مصرع ہے اس کے آخر میں حرف علت ہوگا تو اس پورے مصرے کو، اس پورے شعر کو پھر کہہ دیا جائے گا قوافی مطلقہ۔ جیسا کہ اب آگے جو ہے نا حضرت مثال دے رہے ہیں شاعر کے شعر کی۔ یہ فرما رہے ہیں تنوین ترنم وہ ہوتی ہے جو قوافی مطلقہ کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے اکل اللوما، کم کر تو لوم ملامت کو، عازل، عازل یہ اس کی محبوبہ کا نام ہے، والعتابن اور عتاب کو۔ اب یہ جو عتابن ہے نا یہ اصل میں تھا عتابا، آخر میں حرف علت الف تھا، تو ہم نے یہاں پہ آخر میں حرف علت الف کو ہم نے حذف کر کے اس کے بدلے میں ہم نون کو لے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تنوین ترنم، یعنی اس کے اندر شعر کا جو وزن ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مصرع بھی ایسی ہے، وقولی اور تو کیا ان اصب تو، اگر میں کوئی صحیح کام کروں، لقد اصابن، تحقیق اس نے صحیح کام کیا۔ اب یہ جو اصابن ہے یہ اصل میں تھا اصابا، تو یہاں پہ بھی الف کو حذف کر کے اس کے آخر میں نون لے ہیں۔ عتاب یہ اسم ہے، اصاب یہ فعل ہے۔ اب یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تنوین کو لے ہیں الف کے بدلے میں ترنم کی وجہ سے، جو شعر ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور شعر بھی ہے عازفۃ تراحل، دیکھیں عازفہ بھی ہے اور یہ عافیدہ بھی ہے، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ہدایت النحو کے اندر ہم نے اس کو عافیدہ پڑھا ہے۔ عافیدہ تراحل، تراحل کہتے ہیں کوچ، عافیدہ قریب ہو گیا ہے کوچ کا وقت، غیر ان رکابنا، مگر جو ہمارے کجاوے ہیں، لما تزل وہ زائل نہیں ہوئے ہیں، برحالنا
ہماری سواریوں سے، یعنی اسی کے اوپر ابھی بندھے ہوئے ہیں۔ وَكَأَن قَدٍ، اب یہ جو قدین ہے یہ اصل میں تھا قد زالت، اس طریقے سے تھا، تو یہ جو زالت فعل تھا اس کو حذف کر دیا، اور یہ جو قد حرف تھا اس کے آخر میں ہم یہ تنوین لے آئے ہیں، یہ بھی تنوین جو ہے تنوین ترنم ہے۔ تو یہ والی جو تنوین ہوتی ہے تنوین ترنم، یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے، یہ فعل کے آخر میں بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ اس مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے اصابہ یہ فعل ہے، اس کے آخر میں بھی تنوین آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حرف ہے، حرف کے آخر میں بھی یہاں پر تنوین آ رہی ہے۔ تو بہرحال ایک اور بھی ہے تنوین کی قسم، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور پھر جو رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم شعر کی تشریح کریں گے، عبارت دیکھ لیں۔ وَالتَّنْوِينُ الْغَالِي وَأَثْبَتَهُ الْأَخْفَشُ وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ الْقَوَافِي الْمُقَيَّدَةَ كَقَوْلِهِ وَقَاتِمُ الْأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَكِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّنْوِينَ كُلَّهُ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل الذي يختص به الاسم انما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، واما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف، ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والالف واللام نحو الرجل والاسناد اليه نحو زيد قائم، فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والالف واللام والاسناد اليه اي الاخبار عنه، واستعمل المصنف الف لام مکان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند المکان الاسناد له۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تنوین غالی جس کو ثابت کیا ہے امام مخوش رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ وہ ہے جو کہ قوافی مقیدہ کے میں لاحق ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے قاتم الاعماء کی قابل مخترقین، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تنوین اسم کے خاصیات میں سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تنوین جو اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے وہ تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین عوض ہوتی ہے۔ بہرحال تنوین ترنم اور تنوین غالی یہ دونوں اسم فعل اور حرف میں پائی جاتی ہیں، اور اسم کے خاصیات میں سے ندا ہے، جیسے کہ یا زید اور الف لام ہے، جیسے کہ رجل اور اس کی طرف اسناد کا ہونا ہے، جیسے زید قائم۔ تو شعر کا معنی یہ ہوگا اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے فعل سے اور حرف سے، جر کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، ندا کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اور اسناد کے ساتھ اس کی طرف، یعنی اس کے بارے میں خبر دینے کے ساتھ۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام ذکر کیا ہے الف لام کی جگہ پہ، اور یہ والی جو چیز ہے واقع ہوئی ہے متقدمین میں سے بعض کی عبارت میں بھی، اور وہ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کا لفظ ذکر کیا ہے الاسناد لہو کی جگہ میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تنوین کی بات چل رہی تھی، یہ والی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ تنوین کی 4 قسمیں ہیں جو قسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے تنوین کی ایک 5ویں قسم بھی ذکر کی تھی، تنوین ترنم۔ اب اسی کے بعد یہاں پہ تنوین کی 6ٹھی قسم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ تنوین ہے تنوین غالی۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ ذکر کی کہ جو 6ٹھی قسم ہے تنوین کی، تنوین غالی، اس کو ثابت کرنے والے امام مخفش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آگے تنوین غالی کی تعریف کر رہے ہیں کہ تنوین غالی ہوتی کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ تنوین غالی وہ ہوتی ہے جو کہ قوافی مقیدہ میں لاحق ہوتی ہے۔ اب قوافی مقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ قوافی جو مقیدہ ہے یہ بالکل قوافی مطلقہ کے برعکس ہے۔ قوافی مطلقہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصرع یہ شعر جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، لیکن جو قوافی مقیدہ ہے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا بلکہ حرف صحیح ہوگا۔ جیسا کہ یہ پورا ایک مصرع ہے، اس کے آخر میں اگر آپ غور کریں گے کاف یہ حرف صحیح ہے، حرف علت نہیں ہے، تو اس کے آخر میں بھی بعض اوقات تنوین لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی تنوین کو تنوین غالی کہا جاتا ہے، اور یہ والی جو تنوین ہے یہ بھی اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، اور حرف کے آخر میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ ذرا شعر دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنے آسان ہو جائے۔ یہ جو واو ہے یہ واو ربا کے معنی میں ہے، اصل میں ہے ربا مکان، بہت سی جگہیں، قاتم اندھیرے والی، سخت اندھیرے والی، اعماق بیابان علاقہ، دور دراز کی جگہ۔ مخترق کا دیکھیں معنی ہوتا ہے گزرنے کی وسیع جگہ، تو مطلب شاعر کا یہ ہے کہ میں بہت سی دور دراز کے اندھیرے والی جگہوں سے میں گزرا ہوں کہ جس کے آس پاس کے گزرنے والی جو وسیع ترین جگہیں تھیں وہ بھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ ان جگہوں کے قریب بھی کوئی نہیں پڑکا تھا، میں نے وہاں پر بھی سفر کیا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہے تنوین غالی۔ تنوین غالی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ اگرچہ آپ کو نون ساکن کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ نون تنوین کا ہے، اور یہ ایسے مصرے کے آخر میں آ رہا ہے جس کے آخر میں حرف صحیح ہے۔ تو بتانا حضرت یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تنوین ہے، تنوین کی کل 6 قسمیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، کلام کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنوین کی ساری قسمیں
وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ اگر آپ مصرع دیکھیں گے نا تو مصرع میں لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تنوین کا، تو اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ ایک تنوین کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں، 4 قسمیں، 6 قسمیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تنوین کی ساری قسمیں یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہی حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں جو شرح ابن عقیل والے ہیں کہ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جو ظاہر ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنوین کی تمام قسمیں اسم کی خاصیات میں سے ولیس کذالک، لیکن معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو اسم کے ساتھ جو قسمیں خاص ہیں وہ تو تنوین تمکین ہے، تنوین تنکیر ہے، تنوین مقابلہ ہے اور تنوین عوض ہے۔ باقی رہی تنوین کی 2 قسمیں، تنوین ترنم اور تنوین غالی، یہ تو اسم میں بھی پائی جاتی ہیں، فعل میں بھی پائی جاتی ہیں اور حرف میں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا ان دونوں کو اسم کی علامت یہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے حضرت نے اسم کی خاصیات ذکر کی ہیں کہ اسم کی خاصیات جو شعر کے اندر ذکر کی گئی ہیں اس میں ذکر کی گئی ہے ندا، تو دیکھیں اسم کے اوپر حرف ندا بھی داخل ہوتا ہے، جیسا کہ یازید اس میں دیکھیں حرف ندا داخل ہوا ہے، اور اسی طریقے سے الف لام یہ بھی داخل ہوتا ہے اسم میں، جیسا کہ رجل پہ الف لام داخل کر کے الرجل یہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسم کی علامات میں ایک علامت جو یہاں پہ ذکر کیا مسند، اس کے بارے میں حضرت وضاحت فرما رہے ہیں کہ اسم کی طرف اسناد بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ زید قائم، اب یہ جو زید ہے یہ اسم ہے، کیونکہ قائم کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ اب شعر کا معنی کیا بنے گا؟ شعر کا معنی حضرت فرما رہے ہیں کہ شعر کا معنی یہ بنے گا فمان البیتی حاصل للاسم تمیز، اسم کو فعل سے اور حرف سے جو تمیز حاصل ہوتی ہے، مطلب اسم فعل اور حرف سے کس طریقے سے جدا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے جدا ہوتا ہے جر کے ساتھ کہ اسم کے اوپر جر آتی ہے، فعل اور حرف کے اوپر جر نہیں آتی، اور تنوین کے ساتھ کہ اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، فعل اور حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور اسی طریقے سے ندا کے ساتھ کہ اسم کے اوپر حرف ندا داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف کے اوپر حرف ندا داخل نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے الف لام کے ساتھ اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے کہ اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، اور اسناد الیہ کے ساتھ یعنی جو اسم ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں اخبار عنہ کہ اسم مخبر عنہ بنتا ہے، یعنی اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اسم کی طرف اسناد کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد آگے حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو الفیہ والے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے الف لام کو حرف تعریف کے لیے الف اور لام کے بدلے میں۔ دیکھیں ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ جو حرف تعریف ہے یعنی نکرہ کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اس میں حرف تعریف کون سا ہے؟ الف ہے، لام ہے، یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ الف اور لام ان دونوں کا مجموعہ یہ حرف تعریف ہے، اور جو شارح حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ بھی اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ پیروی کرتے ہیں امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ باقی اس میں امام سیوے کا الگ مذہب ہے، بہرحال وہ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید بھی آ جائے گی۔ فرما رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام کو ذکر کیا ہے خالی الف کے بدلے میں یا خالی لام کے بدلے میں، اور اس چیز کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین کی بعض عبارت کی پیروی کی ہے، اور وہ کون سے کن کی پیروی کی ہے؟ وہ امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگے فرمایا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کا لفظ ذکر کیا ہے اسناد لہو کے بدلے میں، تو بہتر تو یہ تھا کہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسم کی طرف اسناد کی جاتی ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والا لفظ ذکر نہیں کیا ہے بلکہ لفظ ذکر کیا ہے مسند کا۔ اب آخر میں آپ شعر دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی یہ مزید واضح ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے، الف لام کے ذریعے سے اور اسم کی طرف اسناد کے ذریعے سے جو اسم ہے اس کو تمیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اسم فعل اور حرف سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم فعل کے علامات پڑھیں گے۔ بتا فعلتی وعدت ویا افعلی ونون اقبلن فعل ینجلی۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان الفعل یمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلتی والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب نحو تبارکت والمکسورة للمخاطبة نحو فعلتی ویمتاز اذن بتا اتت والمراد بها تاء التانیث الساکنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساکنة عن اللاحقة للاسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت ويمتاز وإذن بياء فعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي، وإنما قال المصنف ياء فعلي ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفي الاسم نحو غلامي وفي الحرف نحو إني بخلاف ياء إفعالي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل۔ عبارت ہوگی، ترجمہ دیکھ لیں۔ فعلتی کی تا کے ساتھ اور اتت کے ساتھ اور افعالی کی یا کے ساتھ اور اقبلنا کے نون کے ساتھ فعل ظاہر ہوتا ہے۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ذکر کیا ہے کہ فعل اسم اور حرف سے جدا ہوتا ہے تا فعالتی کے ساتھ، اور مراد اسے فاعل کی تا ہے، اور یہ مضموم ہوتی ہے متکلم میں جیسا کہ فالتو، اور مفتوحہ ہوتی ہے مخاطب کے لیے جیسے تبارکتا، اور مکسورہ ہوتی ہے مخاطبہ کے لیے جیسے فعالتی، اور جدا ہوتی ہے اسی طریقے سے عدد کی تا کے ساتھ، اور مراد اسے تا تانیث ساکنہ ہے جیسا کہ نعمت اور بئست، اور ہم نے احتراز کیا ہے ساکنہ سے اس تا کے ساتھ جو لاحق ہوتی ہے اسماء کو، سوائے اس کے نہیں وہ تو متحرک ہوتی ہے اعراب کی حرکت کے ساتھ جیسا کہ ہادی مسلمتن رایت مسلمتن مررت بمسلمتین، اور ہم نے اعتراض کیا ہے اس تا کے ساتھ جو حرف کو لاحق ہوتی ہے جیسے لاتا، ربت، ثمت، اور بہرحال اس کو ساکن کرنا ربا اور ثمہ کے ساتھ تو یہ قلیل ہے جیسا کہ ربت اور ثمت، اور اسی طریقے سے جدا ہوتی ہے یا فعلی کے ساتھ بھی، مراد اسے وہ یا ہے جو کہ فاعل کی ہو، اور یہ لاحق ہوتی ہے فعل امر میں جیسے اضربی، اور فعل مضارع میں جیسے تضربینا، اور فعل ماضی میں لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا افعلی کہا ہے، یا ضمیر نہیں کہا ہے، اس لیے کہ یا ضمیر وہ تو متکلم میں بھی داخل ہوتی ہے، اور یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے بلکہ فعل میں پائی جاتی ہے جیسے اکرمنی، اور اسم میں پائی جاتی ہے جیسے غلامی، اور حرف میں پائی جاتی ہے جیسے انی، بخلاف یا افعلی کے مراد اسے یا فاعلہ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور یہ نہیں پائی جاتی مگر فعل میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں گزشتہ شعر کی طرح بھی جو شعر ہے اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے، سب سے پہلے جو حضرت شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے اس کو پہلے ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ نے جو یہ والا شعر لے کر آئے ہیں، اس شعر کے اندر یہ فعل کی علامات ذکر کر رہے ہیں، یعنی فعل کی کون سی ایسی علامات ہیں جن سے فعل اسم اور حرف سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ فعل جدا ہو جاتا ہے اسم اور حرف سے، کس کے ساتھ؟ تا فعلتا کے ساتھ۔ فعلتا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، فالتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فالتو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو تا ہے اس سے مراد تا فاعل کی ہے۔ اب یہ جو فاعل کی تا ہوتی ہے فعل ماضی میں، یہ مضموم ہوتی ہے متکلم کے لیے جیسا کہ فعلتو یا ضربتو، اور اسی طریقے سے مخاطب واحد مذکر مخاطب کے لیے مفتوحہ ہوتی ہے جیسا کہ ضربتا، یا اسی طریقے سے تبارکتا حضرت نے مثال دی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مخاطب کے لیے یہ والی تا مفتوح ہوتی ہے جیسے کہ تبارکتا، اور واحد مؤنث مخاطب کے لیے یہ والی تا مکسور ہوتی ہے جیسے کہ فعلتی یا ضربتی یا نصرتی، بے شمار اس کی مثالیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو فعل ہے یہ جدا ہوتا ہے اسم سے اور حرف سے، کس کے ساتھ؟ عدد کی تا کے ساتھ۔ عدد کی تا سے کیا مراد ہے؟ فرما رہے ہیں اس سے مراد ہے تا تانیث ساکنہ، جو کہ فعل کے آخر میں لگتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فعل ماضی کے آخر میں واحد مؤنث غائب کے آخر کے اندر یہ تا تانیث ساکنہ یہ لگتی ہے، جیسا کہ نعمت اس کے آخر میں تا تانیث ساکنہ یہ فعل کی علامت ہے، بئست اس کے آخر میں تا تانیث ساکنہ یہ فعل کی علامت ہے۔ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا نا کہ تا تانیث ساکنہ ہو، اس سے احتراز ہو جائے گا، اس تا سے احتراز ہو جائے گا جو کہ اسم کے آخر میں لگتی ہے۔ دیکھیں اسم کے آخر میں بھی تا لگتی ہے، لیکن وہ جو تا ہوتی ہے وہ تا تانیث ساکنہ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تا متحرک ہوتی ہے، وہ اعراب کی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ مطلب اگر حالت رفع ہوگی تو پھر اس تا کے اوپر اعراب رفع والا آ جائے گا، اگر حالت نصبی ہوگی تو اس کے اوپر اعراب نصب والا آ جائے گا، اگر حالت جری ہوگی تو اس کے لیے اعراب جر کا آ جائے گا، جیسے کہ حضرت نے یہاں پہ مثال دی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا تھا نا تا تانیث ساکنہ ہو، اس سے اعتراض ہو جائے گا اس تا سے جو کہ اسماء کو لاحق ہوتی ہے، وہ تو متحرک ہوتی ہے اعراب کی حرکت کے ساتھ، جیسا اعراب ہوتا ہے ویسے اس کے اوپر حرکت آتی ہے، جیسے ہادی مسلمتن رفع آ گیا، رہی تو مسلمتن نصب آ گیا، مررت بمسلمتن جر آ گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہم نے تا تانیث ساکنہ کہا ہے، اس سے حرف کے ساتھ جو تا لاحق ہوتی ہے اس سے بھی احتراز ہو جائے گا، جیسا کہ لاتا اور ربت اور ثمت۔ تو یہاں پہ دیکھیں لاتا اس میں تو تا متحرک ہے، لیکن ربت اور ثمت اس کے اندر تا ساکن ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو ربا اور ثمہ کے ساتھ آپ کو تا تانیث ساکنہ ملتی ہے بہت قلیل ہوتی ہے، اور قلیل کے اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں فقلیل، ربا اور ثمہ کے ساتھ جو تا لگتی ہے یہ تو قلیل ہوتی ہے، جیسے کہ ربت اور ثمت، اور قلیل کے اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو دو علامات آ گئی ہیں فعل کی، ایک علامت کیا آ گئی ہے؟ فالتی کی تا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اتتینی تا تانیث ساکنہ۔ تیسری علامت بتا رہے ہیں کہ فعل کی تیسری علامت ہے افعلی کی یا۔ اب افعلی کی یا سے کون سی یا مراد ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اسے یا فاعلہ مراد ہے، یعنی جو مؤنث کے فاعل بن رہی ہو تو اس کے لیے جو یا آتی ہے اس سے وہ مراد ہے۔ اب یہ کون سی مؤنث فاعل یا کی علامت ہوتی ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ دو صیغوں میں، ایک امر کے صیغے میں، اور اسی طریقے سے امر کی مناسبت سے آپ نہیں بھی اس کے اندر شمار کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے فعل مضارع، اس کے اندر جو یا آتی ہے یہ یا فاعل کی علامت ہوتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یا افعلی ہے اس کے ذریعے سے بھی فعل جدا ہو جاتا ہے اسم اور حرف سے، مراد اس سے فاعلہ کی یا ہے، اور یہ فعل امر کے آخر میں لگتی ہے جیسا کہ اضربی۔ اب یہ دیکھیں یا فاعلہ کی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ یہ فعل ہے، اور اسی طریقے سے فعل مضارع کے آخر میں لگتی ہے جیسے کہ تضریبینا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو یا ہے یہ یا فاعلہ کی ہے، جو آخر میں نون ہے یہ فاعلہ کا نون نہیں ہے بلکہ یہ نون اعرابی ہے، اسی وجہ سے یہ بعض مواقع میں گر بھی جاتا ہے، اور یہ فعل ماضی کے آخر میں یہ والی جو یا ہے یہ نہیں لگتی ہے۔
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب یا ہی ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یا ضمیر کہہ دیتے، کیونکہ ضمیر ہی ہے یہ والی، یا ضمیر کیوں نہیں کہا ہے، یا فاعلہ کیوں کہا ہے، افعلی کی یا یہ کیوں کہا ہے؟ تو حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو یا ضمیر کی ہوتی ہے وہ فعل میں بھی پائی جاتی ہے جیسے اکرمنی، اور اسی طریقے سے وہ اسم میں بھی پائی جاتی ہے اور حتیٰ کہ حرف میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر یا ضمیر کہہ دیتے تو یا ضمیر تو تینوں میں پائی جاتی ہے، پھر فعل کی علامت یہ کہنا درست نہیں ہونا تھا، لیکن جو یا فاعلہ ہے وہ صرف فعل میں ہی پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ حضرت نے یا فاعلہ کا ذکر کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا افعلی کہا ہے لیکن یا ضمیر نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو یا ضمیر ہوتی ہے وہ تو متکلم بھی یا اس میں آ جائے گی، اور یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ فعل میں بھی پائی جاتی ہے جیسے اکرمنی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ اکرمہ فعل میں پائی جا رہی ہے، لیکن اسم میں بھی پائی جاتی ہے یا متکلم کی، جیسے غلامی میں یا ہے، اب یہ جو غلام اسم ہے، اور اسی طریقے سے حرف میں بھی پائی جاتی ہے جیسے اتنا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ جو یا ہے یہ یا متکلم کی پائی جا رہی ہے۔ لیکن جو افعلی کی یا ہے اس سے مراد یا فاعلہ ہے، اور یا فاعلہ جیسے کہ ابھی اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ فعل امر کے آخر میں اور فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے، یہ صرف اور صرف فعل میں ہی پائی جاتی ہے، یہ اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے یا افعلی کہنا یا پھر ہم یہ کہیں کہ فاعلہ کی یا کہنا یہ تو درست ہوگا، لیکن اس کے اندر یا ضمیر کی کہنا یہ والا جملہ درست نہیں ہوگا۔ وَمِمَّا يُمَيِّزُ الْفِعْلُ نُونُ أَقْبِلَنَّ وَالْمُرَادُ بِهَا نُونُ التَّعْقِيدِ خَفِيفَةً كَانَتْ وَثَقِيلَةً فَالْخَفِيفَةُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التاكيد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان چیزوں میں سے جس سے فعل جدا ہو جاتا ہے نون اقبلنہ ہے، اور مراد اس سے نون تاکید ہے، خفیفہ ہو چاہے وہ ثقیلہ ہو، خفیفہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لنسفعا بالناصیہ، اور ثقیلہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لنخرجنک یا شعیب۔ تو شعر کا معنی یہ ہوگا فعل روشن ہو جاتا ہے فاعل کی تا کے ساتھ اور تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ اور فاعلہ کی یا کے ساتھ اور نون تاکید کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ دیکھیں جو یہاں تک مصرع تھا وہ میں نے آپ سے پہلے سارا تفصیل سے ذکر کر دیا تھا، اب یہاں سے جو دوسرا مصرع ہے، دوسرے مصرعے کے اندر جو فعل ہے اس کی ایک علامت ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت نے ذکر یہ علامت کی ہے کہ جو اقبلنہ ہے اس کے نون سے بھی جو فعل ہے وہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اقبلنہ کا نون اس سے کیا مراد ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جو نون اقبلنہ ہے مراد اسے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ ہے۔ دیکھیں فعل کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے نون لگایا جاتا ہے، یہ نون دو قسم کے اوپر ہوتا ہے، ایک نون ساکن ہوتا ہے جس کو نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے، دوسرا نون مشدد ہوتا ہے جس کو نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگا ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ فعل ہے، وہ لفظ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے فعل جدا ہو جاتا ہے یعنی واضح ہو جاتا ہے اسم سے بھی اور حرف سے بھی، وہ نون اقبلنہ ہے، مراد اسے نون تاکید ہے، خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو۔ خفیفہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لنسفعا، اب یہ نسفعا یہ آخر میں جو نون تاکید کا ہے یہ نون تاکید خفیفہ کا ہے، اور ثقیلہ جس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لنخرجنک، اب یہاں پہ دیکھیں نون تاکید ثقیلہ ہے کیونکہ یہاں پہ نون مشدد ہے۔ اب یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی نون بتا رہا ہے کہ یہ لفظ فعل ہے، یہاں پر بھی نون بتا رہا ہے کہ یہ لفظ فعل ہے۔ تو شعر کا معنی کیا ہوگا؟ فعل روشن ہو جاتا ہے تا فاعل کے ساتھ اور تا تانیث ساکنہ کے ساتھ اور فاعلہ کی یا کے ساتھ اور نون تاکید کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں شعر کی تشریح بھی خود ہی آ گئی ہے کہ دیکھیں جو فعالتی ہے یا فعالتا ہے یا فعالتو ہے اس کی تا کے ساتھ، اور اتت اس کی تا کے ساتھ مراد اسے تا تانیث ساکنہ، اور افعلی اس کی یا کے ساتھ مراد یا فاعلہ، اور اسی طریقے سے اقبلنہ کے نون کے ساتھ فعل ینجلی فعل روشن ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف اور فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، سواہما الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم وماضی الافعال بالتا مز وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم۔ یشیر الی ان الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوفه عن علامات الاسماء وعلامات الافعال ثم مثل بها الوفی ولم منبها على ان الحرف ينقسم الى قسمين مختص وغير مختص، فاشار بها الى غير المختص وهو الذي يدخل على الاسماء والافعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، واشار بفي ولم الى مختص وهو قسمان مختص بالاسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالافعال كلم نحو لم يقم زيد، ثم شرع في تبيين ان الفعل ينقسم الى ماض ومضارع وامر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه
ककौलिका फ़ी यशम्मु लम यशम्मा व फ़ी यज़रिबु लम यज़रिब व इलैहि अशारा बिकौलिही फ़िअलुन मुज़ारिउन यलिया लम कयशम्मा थुम्मा अशारा इला मा युमय्यिज़ुल फ़िअलल माज़िय बिकौलिही व माज़ियल अफ़आलि बित्तामिज़ ऐ मय्यज़ माज़िल अफ़आलि बित्ता वल मुरादु बिहा ताउल फ़ाइली व ताउ तानीथि साकिनति व कुल्लुम मिनहुमा ला यदखुलु इल्ला अला माज़िल लफ़्ज़ि नहवु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकरामी व निअमतिल मरअतु हिंदुन व बिअसतिल मरअतु दादुन सुम्मा ज़करा फ़ी बक़ियतिल बैति अन्ना अलामत फ़िअलिल अम्रि क़ुबूलु नूनि ताकीदी व दलालतु अलल अम्रि बिसीग़तिही नहवु इज़रिबन्ना व उख़्रुजन्ना फ़इन दल्लतिल कलिमतु अलल अम्रि व लम तक़बल नूनत ताकीदी फ़हिया इस्मु फ़िअलिन व इला ज़ालिका अशारा बिक़ौलिही। इबारत होगी। अब इसका तर्जुमा देख लें, फिर इसकी इंशाअल्लाह तशरीह करते हैं। हमारे इन दोनों के अलावा हरफ है जैसे कि हल, फ़ी और लम। फ़ेल मुज़ारे के साथ लम लगता है जैसे कि यशम्मु, और फ़ेल माजी को ता के साथ जुदा करो और अलामत लगाओ नून की फ़ेल अमर पर अगर अमर का माना समझा जाए। इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ कि हरफ जुदा होता है इसम और फ़ेल से उसके खाली होने के साथ इसम और फ़ेल के अलामात से। फिर मिसाल बयान की है हल, फ़ी और लम, तंबीह करते हुए इस बात की तरफ कि हरफ ये तकसीम होता है दो किस्मों की तरफ, एक है मुख्तस, दूसरा है गैर मुख्तस। इशारा किया हल के साथ गैर मुख्तस की तरफ, और ये वो है जो दाखिल होता है अस्मा और अफ़आल पर, जैसा कि हल ज़ैदुन काइमुन और हल काम ज़ैदुन। और इशारा किया है फ़ी और लम के साथ मुख्तस की तरफ, फिर इसकी दो किस्में हैं, मुख्तस बिल अस्मा जैसा कि फ़ी जैसे कि ज़ैदुन फ़िद्दारी, और मुख्तस बिल अफ़आल जैसा कि लम जैसे लम यकुन ज़ैदुन। फिर शुरू हुए हैं वजाहत करने में इस बात की तरफ कि फ़ेल तकसीम होता है माजी, मुज़ारे और अमर की तरफ, लिहाजा करार दिया है फ़ेल मुज़ारे की अलामत को कि दाखिल होना सही हो लम का उस पर, जैसा कि आपका कौल यशम्मु के बारे में लम यशम्मा और यज़रिबु के बारे में लम यज़रिब। और इसी की तरफ इशारा किया है अपने इस कौल के साथ फ़ेल मुज़ारे के साथ लम लगता है जैसा कि यशम्मु। फिर इशारा किया इस बात की तरफ कि जो फ़ेल माजी को मुमताज़ जुदा करता है अपने इस कौल के साथ, व माजी अफ़आल बित्तामीज़, यानी फ़ेल माजी ये मुमताज़ और जुदा हो जाता है ता के साथ, और मुराद इससे फ़ाइल की ता है और ताए तानीस साकिना है, और ये दोनों नहीं दाखिल होते हैं सिवाय फ़ेल माजी पर, जैसा कि तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम और निअमतिल मरअतु हिंदुन व बिअसतिल मरअतु दादुन। फिर जिक्र किया है शेर के बाकी हिस्से में कि फ़ेल अमर की अलामत यह है कि वह नून ताकीद को कबूल करता है और अमर पर दलालत करता है इसी के सीगे के साथ, जैसे कि इज़रिबन्ना और उख़्रुजन्ना। अगर वो कलीमा दलालत करे अमर पर और कबूल ना करे नून ताकीद को, तो वो इसमें फ़ेल है, और इसी की तरफ इशारा किया है अपने इस कौल के साथ। इबारत होगी है, तर्जमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखें, हमने इसम के बारे में तफसील पढ़ ली है, फ़ेल के बारे में तफसील पढ़ ली है। अब यहाँ से हरफ के बारे में वजाहत करेंगे, और इसी के साथ साथ जो फ़ेल है, फ़ेल की तीन किस्में ये भी बयान करेंगे। हमेशा की तरह जो शेर है हम इसकी बाद में तशरीह करेंगे। पहले आप जो शरह इब्न अकील है उसको ज़रा समझ लें, उसके बाद जब ये आप समझ लेंगे तो फिर शेर खुद ब खुद ही वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन एक बार तो हम दोबारा भी इसको दोहरा देंगे। हज़रत फरमा रहे हैं कि ये जो शेर हैं इनके हज़रत ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जो हरफ है वो इसम और फ़ेल से जुदा होता है। किस तरह कि इसम और फ़ेल की अलामत से वो खाली हो, यानी हरफ वो होता है कि उसके ऊपर ना इसम की अलामत होती है ना ही उसके ऊपर फ़ेल की अलामत होती है। फिर हज़रत ने मिसाल बयान की है हरफ की हल के साथ, फ़ी के साथ और लम के साथ। देखें ना, यहाँ पे तीन मिसालें बयान की गई हैं हरफ की, जैसे कि हल है, फ़ी है और लम है। तो असल में इशारा करना चाह रहे हैं इस बात की तरफ कि जो हरफ है इसकी फिर किस्में होती हैं। हरफ की एक किस्म होती है मुख्तस और दूसरी किस्म होती है गैर मुख्तस। मुख्तस क्या होती है, गैर मुख्तस क्या होती है, वो आगे हज़रत बता रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मुनब्बिहन तंबीह करना चाह रहे हैं, इशारा करना चाह रहे हैं इस बात की तरफ कि हरफ दो किस्मों पर तकसीम होता है, एक है मुख्तस और दूसरा है गैर मुख्तस। ये जो हल है ये मिसाल है गैर मुख्तस की, यानी ये वो वाला हरफ होता है ना तो ये इसम के साथ मुख्तस होता है ना ही ये फ़ेल के साथ मुख्तस होता है, दोनों पर बराबर तरीके से दाखिल होता है। जैसे कि ये फरमा रहे हैं कि ये वो है जो दाखिल होता है इसम पर भी और फ़ेल पर भी, जैसे कि हल ज़ैदुन काइमुन ये मिसाल है जुमला इस्मिया की, और हल कामा ज़ैदुन ये मिसाल है जुमला फ़ेलिया की। और जो फ़ी और लम है ये दो मिसालें हैं मुख्तस की, यानी इनमें से एक तो ये होगा कि जो मुख्तस होगा इसम के साथ, और दूसरा वो होगा जो मुख्तस होगा फ़ेल के साथ। ये फरमा रहे हैं कि फ़ी और लम ये इशारा किया इससे मुख्तस की तरफ, और इसकी दो किस्में हैं, एक है मुख्तस बिल अस्मा जैसा कि फ़ी जैसे कि ज़ैदुन फ़िद्दारी, और दूसरा है मुख्तस बिल अफ़आल जैसा कि लम लम यकुन ज़ैदुन। अब ये जो लम है ये फ़ेल के साथ मुख्तस है। तो यहाँ तक तो बात होगी हरफ की। अब उसके बाद आगे जो है फ़ेल उसकी अक़साम बयान कर रहे हैं कि फ़ेल की तीन किस्में हैं। फरमा रहे हैं कि फिर शुरू हुए इस बात में कि वजाहत करें कि फ़ेल तकसीम होता है माजी की तरफ, मुज़ारे की तरफ और अमर की तरफ। तीन किस्मों में फ़ेल तकसीम होता है। अब आगे हज़रत पहले बता रहे हैं कि जो फ़ेल मुज़ारे है इसकी अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल मुज़ारे है। फरमा रहे हैं कि लम का दाखिल होना सही हो उसके ऊपर, क्योंकि जो लम है ये फ़ेल मुज़ारे के ऊपर दाखिल होता है। फरमा रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत करार दी है इस बात को कि लम का दाखिल होना उसके ऊपर सही हो, जैसा कि यशम्मु के बारे में आप ये कहें लम यशम्मा, तो अब इससे पता चल जाएगा कि यशम्मु ये फ़ेल मुज़ारे है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लम दाखिल है।
اسی طریقے سے یضربو کے بارے میں اگر آپ لم یضرب کہہ سکتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یضربو یہ بھی فعل مضارع ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، فعل مضارع اس کے ساتھ لم لگتا ہے، یعنی ملتا ہے، لگتا ہے لم، جیسا کہ لم یشم۔ پھر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ فعل ماضی کس طریقے سے واضح ہوگا، کس طریقے سے جدا اور ممتاز ہوگا باقی دو افعال سے، کیونکہ افعال تو تین ہیں، ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے، تو مضارع کا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر لم داخل ہوتا ہے، ماضی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ماضی کا پتہ چلے گا تا کے ساتھ، یعنی جو فعل ماضی ہے اس کے آخر میں تا لگے گی۔ اب یہ جو تا لگے گی اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس میں تا متحرکہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو تا ہے وہ تا ساکنہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فرما رہے ہیں پھر اشارہ کیا اس بات کی طرف جو فعل ماضی کو ممتاز اور جدا کرتی ہے اپنے اس قول کے ساتھ، وہ ماضی الافعال بالتا، کہ جو فعل ماضی ہیں وہ تا کے ساتھ میز، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے ماضی یمیزو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ممتاز ہونا، جدا ہونا، یعنی جو فعل ماضی ہے وہ تا کے ذریعے سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، مراد اسے فاعل کی تا ہے، اور اسی طریقے سے تائے تانیث ساکنہ ہے، اور یہ جو دونوں ہیں یعنی فاعل کی تا ہو اور تائے تانیث ساکنہ ہو، یہ صرف فعل ماضی پر ہی لفظاً داخل ہوتے ہیں، فعل ماضی کے علاوہ کسی اور پر لفظاً داخل نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال دے رہے ہیں فاعل کی تا کے تبارکتا، اور اسی طریقے سے نعمت، یا یہاں پہ نعمت تھا نا، تو یہاں پہ تائے تانیث ساکن ہے، بس جب آگے اس کے ساتھ اس کو ملایا ہے المرأہ کے ساتھ، تو پھر ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے، کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کسرہ کی حرکت دے دی گئی ہے نعمت میں بھی، اور اسی طریقے سے بئست، یہ بھی تا ساکن تھا، اس کو بھی ضرورت کی وجہ سے کسرہ کی حرکت دے دی گئی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ تا فاعل کی ہو یا پھر تائے تانیث ساکنہ ہو، یہ فعل ماضی پر ہی داخل ہوتی ہے، اس کے علاوہ داخل نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو شعر کا باقی حصہ ہے، یعنی یہ جو یہاں سے ہے سن سے لے کے یہاں تک، یہ جو شعر کا باقی حصہ ہے، اس میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو فعل امر کی علامت ہے وہ نون تاکید کا قبول کرنا ہے، اور امر پر دلالت کرنا ہے نون تاکید کے صیغے کے ساتھ، جیسے کہ اضربن اور اخرجن۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں صیغوں پہ اگر آپ غور کریں گے، دونوں صیغے امر کے ہیں اور نون تاکید کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر امر کا صیغہ جو ہے وہ دلالت کرے نون تاکید کے ساتھ، تو پھر تو اس کو امر کہا جائے گا، اور اگر وہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر وہ امر کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اسم فعل ہوگا، اور اسم فعل کیا ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ حضرت اگلے شعر کے اندر ذکر کریں گے۔ شرح ابن عقیل کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اب ذرا الفیہ ابن مالک کی عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ حرف ہے، کن دونوں کے علاوہ؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم اور فعل کی طرف، جیسے کہ حل ہے، فی ہے اور لم ہے، یہ یہاں پہ حرف کی مثالیں دے دی ہیں، اور فعل مضارع کے ساتھ یلی لگتا ہے، ملتا ہے، لم، جیسا کہ یشم، اس کے ساتھ اگر آپ لم کو لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لم یشم۔ اور اسی طریقے سے جو ماضی افعال یعنی جو فعل ماضی ہیں وہ تا کے ذریعے سے مز، اس کو ممتاز کرو، اس کو جدا کرو، اور اس کے اوپر علامت لگاؤ نون کی، کس کے اوپر؟ فعل امر کے اوپر، یعنی جو امر ہے اس کے اوپر نون کے ذریعے سے علامت لگائی جاتی ہے اگر امر کا معنی اس سے سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ اب یہاں پہ الفیہ ابن مالک کا جو دو شعر تھے اس کی بھی ہم نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم امر اور اسم فعل کے بارے میں فرق پڑھیں گے۔ والامر ان لم یکن للنون محل فیہ هو اسم نحو صح وحیحل، فصح وحیحل اسمان وان دل علی الامر لعدم قبولہما نون التاکید فلا تقول صحنا ولا حیحلن وان کانت صح بمعنی اسکت وحیحل بمعنی اقبل، فالفارق بینہما قبول نون التاکید وعدمہ نحو اسکتن واقبلن ولا یجوز ذلک فی صح وحیحل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور امر اگر نون کے لیے کوئی محل نہیں ہے اس میں تو وہ اسم ہے، جیسا کہ صح اور حیحل۔ صح اور حیحل یہ دو اسم ہیں، اگرچہ دلالت کرتے ہیں امر پر لیکن یہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں صحنا اور نہ ہی حیحلن۔ اگرچہ صح یہ اسکت کے معنی میں ہے اور حیحل اقبل کے معنی میں ہے، تو فارق ان دونوں کے درمیان نون تاکید کو قبول کرنا اور نون تاکید کو قبول نہ کرنا ہوگا، جیسے کہ اسکتن و اقبلن، اور جائز نہیں ہے یہ صح اور حیحل میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر حضرت نے فعل کی 3 قسمیں بیان کی تھیں، اس میں فعل ماضی تھا، فعل مضارع تھا اور امر تھا، اور حضرت نے ان تینوں کی علامات بھی ذکر کی تھیں۔ تو وہاں پر جو حضرت نے امر کی علامت ذکر کی تھی وہ یہ ذکر کی تھی کہ امر کی علامت یہ ہے کہ یہ نون تاکید کو قبول کرتا ہے۔ تو اسی سے متعلقہ حضرت آج کے شعر کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر معنی تو امر والا ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو امر نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو اسم فعل کہا جائے گا، یعنی یہ ایسا اسم ہوگا جو کہ فعل کے معنی میں ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے امر اور اسم فعل کے اندر فرق ہو جائے گا کہ امر وہ ہوگا کہ جس کا معنی بھی امر والا ہو اور وہ نون تاکید کو قبول بھی کرتا ہو، اور اسم فعل وہ ہوگا کہ جس کا معنی تو امر والا ہوگا لیکن وہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہوگا۔
تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صح اور حی اہل یہ 2 اسم ہیں، اگرچہ امر پر دلالت کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سہنا، آپ صح کے آخر میں نون تاکید لگا کے اس کو پڑھ دیں سہنا، یا حی اہل کے آخر میں نون تاکید لگا کے اس کو آپ پڑھ دیں حی اہلنا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ صح کا معنی اسکت ہے جو امر کا صیغہ ہے، اور حی اہل کا معنی اقبل ہے، آ جاؤ تم، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو فارق کیا ہوگا، یعنی فرق کس طریقے سے ہوگا امر کے درمیان اور اسم فعل کے درمیان؟ وہ فرق اسی طریقے سے نون تاکید کو قبول اور نہ قبول کرنے کے اعتبار سے ہوگا کہ جو نون تاکید کو قبول کرے گا وہ تو امر ہوگا، اور جو نون تاکید کو قبول نہیں کرے گا وہ اسم فعل ہوگا، جیسے کہ اسکتنا اور اقبلنا۔ لہذا یہ والا جو نون ہے یہ صح اور حی اہل کے اندر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو چکا ہے، اسم فعل حرف والا۔ اس کے بعد اگلے باب کے اندر ہم انشاءاللہ معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔